میدان احد ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جاش، یہ دو صحابی تھے، دونوں جگری دوست تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن جاش کہنے لگے کہ آؤ دعا کریں، صبح میدان جنگ سجنا ہے تو آؤ دعا کریں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں، پھر آپ دعا کیجئے گا، میں آمین کہوں گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص جو حضور کے ماموں جان تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ مالک و مولا، صبح میدان جنگ سجے گا، کافر کے میں مقابلے میں آؤں اور کافر تگڑا میرے مقابلے میں آئے، اس کی تلوار میں بھی زور ہو، بازو میں بھی زور ہو، اور وہ مجھ پر حملہ کرے، میں اس پر حملہ کروں اور میں اس پر غالب آ جاؤں اور اس کو واصل جہنم کر دوں، مجھے فتح و نصرت اور کامیابی عطا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے کہا آمین۔ پھر حضرت عبداللہ بن جاش نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہا کہ مالک و مولا، صبح دشمن مقابلے میں آئے، میدان جنگ جب سجے تو دشمن مقابلے میں آئے، میں اس کے ساتھ لڑوں، وہ میرے ساتھ لڑے، پھر وہ مجھ پر غالب آ جائے اور مجھے وہ شہید کر دے، پھر میرے ہاتھ کاٹے، میری انگلیاں کاٹے، میرے بازو کاٹے، میری ناک کاٹے، میرے آنکھیں نکال دے، میرے ہونٹ کاٹ دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور پھر رب مجھ سے پوچھے کہ او عبداللہ بن جاش، یہ بتا کہ تیرے ناک، تیری آنکھیں، تیرے ہونٹ یہ کہاں گئے؟ تو میں کہوں گا اللہ کی بارگاہ میں، فی کا و فی رسول لی کا، مالک و مولا، میں نے تیرے لیے اور تیرے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، تیرے لیے اور تیرے محبوب کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ جب رب مجھ سے پوچھے گا تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرا دل تو نہیں کر رہا تھا، چونکہ ہمارا معاہدہ تھا، میں نے کہا آمین۔ صبح میدان جنگ سجا، حضرت سعد بن ابی وقاص غالب آئے اور حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشمن غالب آیا، اس نے آپ کے ہاتھ کاٹ دیے، انگلیاں کاٹ دی، ہونٹ کاٹ دیے، آنکھیں نکال دیں، ناک کاٹ دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اس کو دیکھا گیا تو صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حاضر کیا گیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تاریخ میں اللہ 2 یا 3 بندوں کو مسکرا کر ملا ہے اپنی شان کے مطابق، اس میں حضرت عبداللہ بن جاش بھی ہیں۔ یہ میلاد تھا صحابہ کا، حضور کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، 4 بتیاں بال دی جائیں تو اس میں کیا جو ہے وہ بڑی بات ہے، 2 دیگیں پکا دی جائیں، 4 چراغ جلا دیے جائیں۔ لہٰذا حضور علیہ السلام سے پیار کرنے والوں، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچنے کا بھی نسخہ یہ ہے، حضور کے میلاد کا واسطہ رب کی بارگاہ میں دیا جائے، اور آسمانی بلاؤں سے، زمینی بلاؤں سے اور دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے نجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں میلاد کا واسطہ دیا جائے۔ مولا تیرے محبوب علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ ہے، اے اللہ اس مہینے کی برکت سے ہر آنے والی مسلمانوں پر بلا کو ٹال دے، سیلاب کو ٹال دے، اور دشمنوں کے جتنے بھی جو اپنا دشمنوں نے پلاننگیں کی ہیں، اللہ سب پلاننگوں کو برباد فرما دے۔ اپنے گھروں کو سجائیں، کم از کم جو ہے وہ 12 جھنڈے نہیں تو 4 جھنڈے، چلو ایک ہی جھنڈا جو ہے وہ اپنی چھت پہ اعلان تو ضرور کرے نا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو رب نے جبریل کو بھیجا، مسلم کی حدیث پاک، اور ابن ماجہ میں بھی ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، متفق علیہ حدیث۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل ایک مشرق میں جھنڈا لگا، ایک مغرب میں لگا، ایک کعبے کی چھت پہ لگا، کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے مشرق میں بھی حکومت میرے محبوب کی ہے، مغرب میں بھی حکومت میرے محبوب کی ہے، اور کعبے میں بھی حکومت میرے محبوب کی ہے۔ اپنے گھروں میں 3 جھنڈے لگائیں، 2 لگائیں، 4 لگائیں، بتیاں لگائیں، سجائیں، اور حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے دن جو ہے وہ نئے کپڑے سلوائیں، مبارکباد دیں، مٹھائیاں بانٹیں، لنگر بانٹیں، ضروری نہیں کہ دیگیں پکائیں۔ اللہ نے اگر آپ کو 10 روپے کی چیز بانٹنے کی توفیق دی ہے، 10 روپے کی بانٹ کے خوشی کا اظہار کریں، حضور سے محبت کا اظہار کریں۔ آپ کے گھر سے پتہ چلنا چاہیے یہ عاشق رسول کا گھر ہے، آپ کے جسم سے پتہ چلنا چاہیے یہ حضور علیہ الصلوۃ۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے
کسی کو پوچھنا نہ پڑے کہ تم کون ہوتے ہو، بلکہ تم دور سے آ رہے ہو تو پتہ چلے محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، حضور علیہ السلام کا غلام آ رہا ہے۔ حضور کو تحفے میں جو ہے وہ نمازوں کا تحفہ بھیجیں۔ یا رسول اللہ پہلے ڈنڈی مار جاتا تھا، کبھی فجر چھوڑ دی، کبھی عشاء چھوڑ دی۔ میلاد پاک کے کیونکہ جب جس کا ولادت ہوتی ہے تو اس کے لیے تحفے لیتے ہیں نا جی، کسی کی ولادت کے دن جائیں، جس کو سالگرہ عام زبان میں کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے تحفہ لیا جاتا ہے، بڑے کی ہو چھوٹے کی ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا بھی تحفہ بھیجیں، اور یہ بھی تحفہ بھیجیں یا رسول اللہ پہلے میں ڈنڈی مار کے نمازیں پڑھتا تھا، آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ ہے کہ آج کے بعد جب تک زندہ ہوں نمازوں میں ڈنڈی نہیں ماروں گا۔ یہ تحفہ بھیجیں یا رسول اللہ پہلے داڑھی مڈاتا تھا یا ایک مٹھی سے گھٹاتا تھا، یہ تحفہ میری بارگاہ اپنی بارگاہ میں میری طرف سے قبول کیجئے، انشاءاللہ سنت کے مطابق داڑھی رکھوں گا۔ پہلے ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا، یہ تحفہ میری طرف سے قبول کیجئے، اب ماں باپ کی غلامی میں، نوکری میں، خدمت میں انشاءاللہ زندگی گزاروں گا۔